نا تو اب ہم نے ہر وقت مسجد میں رہنا ہے. کبھی جناب صف کا تنکا کھینچیں گے, کبھی اس کا دھاگا توڑ دیں گے. تو یہ وقت کی چیزیں ہیں. مسجد کو نقصان پہنچانا ناجائز و حرام ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی دھاگا نہیں نوچنا, کوئی تنکا نہیں نکالنا صف کا, اس چیز کا خیال رکھنا. دوسرا, ایک یہ آپ کریں ثواب کی نیت سے, آپ کو انشاءاللہ اس عمل کا ثواب ملے گا, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ رکھیں جیب میں ایک شاپر, چھوٹا سا لفافہ. جہاں مسجد میں کوئی چیز دیکھے نا اس کو اٹھائیں, اس شاپر میں ڈال کے جیب میں ڈالیں. بال دیکھیں, تنکا دیکھیں, کھانے کے کوئی ذرات گرے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں. کوئی بھی گندی چیز جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے اس کو اٹھائیں اور اس شاپر میں ڈال دیں. جب کوئی کھانا لے کر آئے اس کو کہیں کہ اس کو باہر پھینک دیں. تو اس طرح مسجد کی صفائی کی نیت سے اگر شاپر بھی جیب میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ شاپر جیب میں رکھنا بھی کل آپ کے میزان عمل میں تولا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی نیکی میں انشاءاللہ شمار ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں بات کرنے سے حضرت علامہ علی قاری فرماتے ہیں مسجد میں جائز بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ جائز بات کا حکم ہے. تو ہم جب اکٹھے ہوں گے تو شاید غیبت بھی ہو جائے, جھوٹ بھی ہو جائے, کسی کا عیب اچھال لیں. وہ تو یار نماز پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے. اب اعتکاف میں بیٹھے نا تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم تو یہ مسئلے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ نیکی کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ گناہ ہو رہا ہوتا. اب دیکھیں کوئی اور ہے جس کی نماز غلط ہے. اب احمد ہے مثال کے طور پر, یہ نماز غلط پڑھ رہا ہے, تو اب آپ اس کو کہیں گے نا, نیکی کی دعوت تو یہ ہوگی کہ آپ اس کو کہیں کہ احمد آپ یہ غلطی کرتے, اس کو درست کریں. آپ نبید کو کہہ رہے ہیں کہ احمد یار احمد کی تو نماز ہی نہیں تھی, اس کو سجدہ کرنے ہی نہیں آتا, اس کو تو رکوع میں جانے ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ غیبت ہوگی, یہ مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ کرنا ہے تو پھر نام نہ لیا جائے کسی کا نام لیے بغیر. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے بارے میں نبید بھی بتائیں, آپ کو کوئی معلومات ہے کہ کیا حکم ہے. تو اب جب نام لیں گے پھر غیبت ہو جائے گی, جب کسی کا نام نہیں لیں گے پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں مسئلے میں. تو میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ مسجد میں آپ جب بھی بات کریں تو مسائل پر ہی گفتگو کریں. اب دیکھیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مسجد میں ظہر کے بعد بھی ایک کورس شروع ہو رہا ہے کل سے, طہارت کورس, پھر عصر کے بعد بھی کورس کی نشست ہے. اب یہ جتنے آپ مسائل سن رہے ہیں نا, اگر ان پر ہی آپ ڈسکس کرتے رہے نا تو شاید آپ کے پاس دوسری باتوں کا وقت نہ ہو. تو دوسرا آپ کوشش کریں قرآن پاک درست پڑھنے. اب سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے نا تو غلطیاں ہوں گی. پہلے سے ہی ہم نے مخارج کے ساتھ تو پڑھا ہوا ہے, کسی قاری کے پاس پڑھے نہیں, مسجد کے مولوی کے پاس پڑھا, مسجد کے امام صاحب کے پاس 60-70 بچہ ہوتا ہے اور 30 منٹ ہوتے ہیں. انہوں نے 1 منٹ میں 2 بچوں کو سبق دینا, اس کا کیا ٹھیک ہوگا, کیا اس کا صحیح ہوگا. تو اب اس طرح کا ہم نے پڑھا ہوا. تو اگر ہم سپیڈ سے پڑھیں گے تو اور زیادہ غلطیاں کریں گے. تو ایک میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ نہیں رکھنا کہ میں نے 3 قرآن پاک ختم کر لیں, میں نے 2 قرآن پاک ختم کر لیں. آدھا کر لیں, 1 قرآن پاک ختم کر لیں, لیکن کرنا درست ہے. اگر گنتی پوری کریں گے تو رب گنتی کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گنتی محبوب نہیں ہے, درست محبوب ہے. درست